ویلکم بیک ناظرین. 75 سال ہو گئے, ایک لمبا طویل سفر. ہم ہر 14 اگست کو عہد کرتے ہیں کہ ہم اگلے سال بہتر ہوں گے. ہم 6 سپتمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس مادر وطن کا بھرپور طریقے سے دفاع کریں گے. یہ سو آن سلسلہ چل رہا ہے, لیکن جب تک ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں, ان کا تدارک نہیں کریں گے, ہم میں کرٹیسزم کی ہمت نہیں ہوگی, تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. دیٹس مائی اون اوپینین. جنرل صاحب سے اس پہ جاننا چاہوں گا. جنرل صاحب, آخر یہ کیسا سفر ہے کہ 75 سال میں ہم یہ کہتے ہیں ہمارا ملک نازک پیرائے سے گزر رہا ہے, نازک موڑ آ گیا ہے, پھر ہم جو ہیں اب وہ معیشت کو درست سمت لے کے جا رہے ہیں. تو اس میں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں, وہاں پہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی کہیں نہ کہیں غلطیاں ہیں. خود جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ماضی میں غلطی ہوئی ہے اور انسان ہے, غلطیاں ہوتی ہیں. ان کا تدارک کرنے کے لیے, ان سے سیکھنے کے لیے, آگے چلنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں قمر, اچھی ڈیبیٹ ہے. اچھا, دس از ناٹ نیو, ہر قوم اس سے گزرتی ہے. پاکستان کے ابھی اگر ہسٹری میں دیکھا جائے نا تو اتنی ایج نہیں ہوئی کہ ہم بالکل ہی ایک آئیڈیل ڈیموکریسی کے طور پہ یا ایک آئیڈیل ایشوز رہتے ہیں, اور تمام دنیا گزر رہی ہوتی ہے, تمام ملک. ہماری پرابلم تھوڑی سی اس لیے انہانس ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس ذرا اکنامک سپیسز کم ہے. ہماری جو پولیٹیکل سپیسز یا اکنامک سپیسز یا سوشل سپیسز وہ تھوڑی سی ریڈیوس ہوئے ہیں, بٹ اسپیشلی اکنامک سپیسز, بیکاز ہماری ڈپینڈنسی آن دا برٹن وڈ انسٹیٹیوشنز یا باہر بہت زیادہ ہے. اچھا, اب اس میں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اکومولیٹو مسٹیکس ہے. اچھا, یہ مسٹیکس لیڈرشپ کی نہیں ہے, ایک اوور آل اکومولیٹو کریکٹر آف دا نیشن, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کنٹریبیوشنری موڈ یا جو رسپانسبلٹی ہے اسٹیٹ کی, تو وہ اگر ہم لیڈرشپ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگر صحیح طریقے سے نہیں نبھائی جا رہی, تو پھر عوام نے بھی تھوڑی سی اپنی جو رسپانسبلٹی, اب میں ٹیکسیشن کی ایگزامپل دے دیں اور بہت سے ایگزامپل, تو اٹ ہیز ٹو بی ٹو وے ٹریفک. یو ہیو ٹو ہیو این ایکومولیٹو کریکٹر آف اے اسٹیٹ ٹوورڈز دا اسٹیٹ. اپنی والدہ کی طرف دیکھیں, اب 5-6 بہن بھائی ہیں, اگر 4-5 بہن بھائی ہیں تو 4-5 بہن بھائیوں کی ایک جیسی اوبلیگیشن ہے اپنی ماں کی طرف, اپنے باپ کی طرف. تو اگر آپ نے ایک ہی بھائی پہ یا ایک ہی بہن پہ ڈال دیا تو گھر جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. That's true, but in that particular case, if we say کہ ایک سٹیزن کی رسپانسبلٹی ہے, اس کا ایک ڈیو شیئر ہے, اسے ٹیکسز دینے چاہیے, لیکن جس نے ٹیکسز لینے ہیں اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے جو کہ گورنمنٹ سائڈ ہے, اور جس نے ریاست جو چلا رہا ہے, آرگن سب سے بڑا آرگن جو دفاعی محاذ پہ کھڑا ہے, اس کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے کندھوں پر وہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے, انہوں نے اس اسٹیٹ کو, اس ریاست کو لے کر چلنا ہے. وہ اگر اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ آئندہ آنے والے دور میں ایسی مزید غلطیاں ہوئی, پاکستان کو نقصان پہنچے گا. پاکستان تو کسی ایک بندے کا نہیں ہے, ہم سب کا ہے. قمر, آپ کی اس سٹیٹمنٹ سے میں بالکل ڈس ایگری نہیں کر رہا. آئی ایم ان ایگریمنٹ, ان ٹوٹیلٹی آئی ایم ان ایگریمنٹ. وٹ آئی وانٹ ٹو سے از کہ یہ وہیں سے پھر جب دیکھیں نا, جب پروسیسز دیکھیں, ون لائنر میں یہ کہہ دوں کہ وی ہیو ٹو پٹ پاکستان انٹو دا پروسیسز, انسٹیٹیوشنل بلڈنگ, اور ایک دوسرے کی ہم نے یہ نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں نا, اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, آپ فوج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج بہت اوپر چلی جائے گی اور باقی ملک نیچے رہے گا تو ہم سارے رہ جائیں گے, یا پاکستان اوپر چلے جائے گا فوج. تو وی ہیو ٹو موو فارورڈ نا, سب نے ایکومولیٹو اوپر جانا ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. میں ابھی اس ڈیبیٹ پہ اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ پھر ہم ایک دوسرے پہ نا بک پاسنگ. جب آپ اپنے ویکنیسز ہوتی ہیں, جب ویکیومز کریٹ ہوتے ہیں, جب آپ اپنی رسپانسبلٹیز, آپ پاور میں آ کے انجوائے تو کرنا چاہتے ہیں لیکن جو پاور کے ساتھ اٹیچ رسپانسبلٹیز ہیں وہ نہیں لینا چاہتے, تو پھر یہ ایشوز آتے ہیں. That's the point. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب نے اپنے اکومولیٹو, دیکھیں ہم نے ماضی کے بیگیج کے نیچے دبنا نہیں ہے. جہاں تک مسٹیک سے سیکھنے کی کہانی ہے, یہاں تک اٹس ایگریڈ. سیکھیں اور وے فارورڈ کریں, پٹ دا کنٹری انٹو دا پروسیسز. تمام لوگ اپنی رسپانسبلٹی لیں اپنی تو. اور جہاں تک ملٹری کا اور اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے, آنیسٹلی ٹیلنگ یو, میرے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں دونوں, آئی ٹیل یو دا پلیٹ از فل. پاکستان ادھر انڈیا ہے, ادھر افغانستان ہے, ایران کے ساتھ بھی ہماری چیزیں چل رہی ہیں, آپ کو ہائبرڈ کے نیچے بلوچستان, خیبر پختونخوا, خدارہ, دس پلیٹ از فل. اور ایک ہماری جو پرابلم ہے پاکستان کے اندر, سب سے اندر, ہم ملٹری کو الگ, ملٹری اپلیکیشن کو الگ اور پالیٹکس کو الگ کر دیتے. دس از ون اینڈ دا سیم. اٹ از دی کنٹینیوشن آف دا پالیسی. پولیٹیشینز نے لڑنی ہے, اونرشپ لیں وار کی, وہ پلانز کریں, تو فوج تو لڑتے رہے گا. ڈیبیٹ کے اس وجہ سے کافی مدلل بات کی آپ نے. خیر, خالد چشتی صاحب کی جانب بڑھوں گا. خالد صاحب, ہائبرڈ سسٹم, اس پہ کافی ڈیبیٹ ہوتی رہی. ہائبرڈ سسٹم کے حوالے سے سیاستدان اپنی ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جمہوریت ہونی چاہیے, پھر کچھ کہتے ہیں کہ یہ فارملائز اب ہو گیا ہے, ہمیشہ سے ہم ہائبرڈ سسٹم کے تحت ہی چلتے آ رہے ہیں.
آپ کے کیا اوپینین ہے ہائیبرڈ سسٹم کے حوالے سے، اور خصوصاً ان دیٹ کانٹیکس کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ماضی میں؟ کمبر صاحب، جب سے میں 4 مہینے سے زیادہ میڈیا پر آ رہا ہوں، میں نے سیاست والے ایریا کو ٹچ نہیں کیا کیونکہ میرا ڈومین نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں جس پہ میں نے 20 سال سے کام کیا. میں قائد اعظم کی لیڈرشپ پہ 20 سال سے کام کر رہا ہوں، 15 سال سے لیکچر دے رہا ہوں پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، باقی چیزیں آپ کو خود ہی کلیئر بتا دوں. دیکھیے، قائد لیڈرشپ سے سٹارٹ ہوتا ہے. جنرل صاحب کی بات میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ ٹرسٹ لوگوں نے بعد میں ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، پہلے لیڈر نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے لوگوں کے اوپر. جب نیا پاکستان بنا تو ہمارے چیف جسٹس ہوتے تھے عبدالعلیم صاحب. ان کے والد صاحب سے بیرسٹر وسیم صاحب، وہ بہت بڑے وکیل تھے اور بہت بڑے بیرسٹر تھے مشہور ہندوستان میں. اور قائد اعظم نے ان کو بلا کر کہا پاکستان بننے کے بعد کہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اٹارنی جنرل پاکستان کے آپ بنے. اور وہ بہت زیادہ فیس لیتے تھے اور بہت مہنگے بیرسٹر تھے. تو قائد اعظم نے تھوڑا سوچنے کے بعد ان سے کہا لیکن مجھے پتا ہے جتنا آپ کماتے ہیں میں پاکستان اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا، یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا اس وقت، کیونکہ غریب ابھی سٹارٹ لیا ہے ہم نے. تو آپ کو ہم ماہانہ صرف 5,000 روپیہ دے سکتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ وہ جو جسٹس بیرسٹر صاحب تھے وہ تقریباً 1,00,000 روپیہ کماتے تھے اس وقت مہینے میں. تو 5,000 روپیہ میں آپ کو آفر کر سکتا ہوں، صرف میگر اماؤنٹ. تو وہ بیرسٹر صاحب نے قائد اعظم کی طرف دیکھ کے کہا کہ آپ نے 5,000 مجھے کیوں آفر کیا ہے؟ آپ نے مجھے مفت کام کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ یہ لوگوں کا رسپانس ہوتا ہے جب ان کو پتا ہو کہ میرا لیڈر سب سے پہلے سیلف لیس ہے، بے غرض ہے، اس کی اپنی کوئی لالچ نہیں ہے، تو لوگ آپ کے پیچھے اس طرح آتے ہیں کہ 5,000 کیوں مجھے فری کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا. تو لیڈر نے سٹارٹ لینا ہوتا ہے کیونکہ اس پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. اور جنرل صاحب نے کہا کہ وہ پریویلیجز انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور اس نے ٹرانسپیرنسی دینی ہوتی ہے، اسے گڈ گورننس دینی ہوتی ہے. لمیٹیشن تو جنرل صاحب نے ٹھیک کہا کہ ہمارے 75 سال سے یا 72 سال سے ہم کرائسس سے نہیں نکل پاتے. چیلنجز ہیں، دشمن بڑا خطرناک ہے، بارڈر پہ سیکیورٹی نہیں ہے. لیکن آیا لیڈرز ایسا ٹرسٹ شو کر پائیں گے یا کر سکے ہیں؟ تو پھر لوگوں کا اس کے بعد میں ان کو الزام دوں گا کہ ان کو بھی کرنا چاہیے تھا ایسے. قائد اعظم نے کیا سیٹ کیا تھا؟ لوگوں کو بھرپور اندھا اعتماد تھا اور انہی کے بارے میں مشہور ہے. اور آپ دیکھیں ایک لیڈر چائنیز ماؤ زے تونگ گزرے ہیں، چرچل گزرے ہیں، جتنے دنیا میں آپ لیڈر اٹھا کر دیکھ لیں ہٹلر سے لے کر، انہوں نے اپنی زبان میں بات کی تب لوگوں نے ان کو فالو کیا. یہ یونیک لیڈر تھا، نہ عوام جیسے کپڑے پہنتا تھا، نہ ان کی جیسے زبان بولتا تھا، نہ ان جیسا کھاتا تھا. اور تب بھی لوگ کہتے تھے کہ جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. تو آیا میں کوئی 1400 سال پرانی باتیں تو نہیں کر رہا کہ ہم کہیں کہ وہ تو نبیوں ولیوں کی آپ باتیں کرنا شروع ہو گئے، ہم ان کو کیسے فالو کریں، ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ادنا ہیں. میں 78 سال پہلے ایک لیڈر کی بات کر رہا تھا جس نے یہ اعتماد رکھا تھا کہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں کہ مفت ہمیں کام کرنے کا آرڈر دیں. تو لیڈرشپ سے سٹارٹ لینا ہے، باقی اللہ بہتر. بہت زبردست بات کی آپ نے خالد صاحب. نوید صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. اچھا، عوام کا ساتھ ہونا نا ان اینی کیس، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، آپ ملک کی کوئی پالیسی بنا رہے ہوں، آپ گورننس کر رہے ہوں، آپ کوئی جنگ لڑ رہے ہوں، اندرونی جنگ ہو، بیرونی جنگ ہو، کوئی نیریٹو ہو، عوام کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. یہ جنگیں جو ہم نے جیت رہی ہیں یہ عوام کا ہی جذبہ تھا، عوام کی حمایت تھی، اور پھر آپ جیسے لوگوں کے اس میں کارکردگی ہے، آپ جیسے لوگ جو کہ ہمارے ہیروز ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ عوام جب آپ کے ساتھ ہوتی ہے، جو خالد صاحب بات کر رہے تھے کہ لیڈر اگر مخلص ہو، عوام ساتھ ہو، دونوں ایک پیج پہ ہوں، تو پھر جو جنگ لڑی جاتی ہے وہ یقیناً قابل تحسین بھی ہوتی ہے اور پھر صدیوں تک آنے والے دنوں میں یاد بھی رکھی جاتی ہے. کیا نقطہ نظر ہے آپ کا اس دیکھیے جی، قوم کا اعتماد اور اس میں آپ کی لیڈرشپ اور اس میں ٹیم ورک، جس طرح جنرل صاحب بات کر رہے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک ولولہ انگیز قیادت تھی، اس پہ میرا خیال ان کے دشمن بھی ان کے کردار پہ کبھی کوئی اور ان کی لیڈرشپ پہ کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھاتے تھے. لیڈر کو جو ہے نا اس کو اپنی مثال آپ ہونا چاہیے، کیونکہ لیڈر ایک ہوتا ہے اور قوم کے اتنے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ایک جگہ اس نے یکجا کرنا ہوتا ہے. بالکل. اور ہمارا فقدان رہا ہے کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہمیں اس طرح کی کوئی قیادت نہیں مل سکی. لہذا ہمارے اداروں کو چاہیے، ہمارے انسٹیٹیوٹ کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت ایسی کریں تاکہ مستقبل میں ہمیں اس طرح کی لیڈرشپ مل سکے جو کرنے والے، جو قائد اعظم جیسی لیڈرشپ تھی. اچھا، قائد اعظم کی چونکہ لیڈرشپ پہ بھی بات ہو رہی ہے، یوم دفاع بھی ہے، موجودہ صورتحال میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی پولرائزیشن ہے، یہ دفاعی حکمت عملی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے سر، اور کتنا اثر انداز ہوتی ہے؟ جی قمر، اس کے قائد اعظم اور حکمت عملی پہ کیا اثر انداز ہوتی ہے اس کے میں ایک کنیکشن آپ کو بتاتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ایک فرینڈ کو خط لکھا
اور اس خط میں لکھا کہ یہ جو میری پاکستان کی جو موومنٹ تھی یا جو ہم نے ایفرٹ کیا ہے یہ ایسی ہے جیسے مکی زندگی تھی، اور اب جو پاکستان بننے کے بعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ایسی ہوگی جیسے مدنی زندگی ہے. میں جنگیں دیکھ رہا ہوں، میں پاکستان کے لیے مشکلات دیکھ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ، اور میں دعا کر رہا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ پاکستان کو ایسی لیڈرشپ دے جو پاکستان کو ان جنگوں میں جیت سے ہمکنار کرے. تو یہ جو جنگ کو کیسے اثر کرتی ہے، پھر میں دوبارہ اپنے اسی جواب کی طرف جاؤں گا کہ جو وار ہے جی اٹ از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی ملٹری. یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، اٹ از ایکسٹینشن آف دا پالیٹکس ٹو پرسو دی پولیٹیکل آبجیکٹیوز آف دا اسٹیٹ. آپ نے پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کرنا ہے. آپ کہنا جی میں نے کشمیر آزاد کروانا ہے، میں نے سوورینٹی کو اپنی برقرار رکھنا ہے، میں نے اپنی جغرافیائی سرحدوں کو برقرار رکھنا ہے، میں نے اس کے اندر اپنے آئین کو چلانا ہے، کانسٹیٹیوشن کے نیچے پاکستان کو چلانا ہے. تو یہ چیزیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے. یہ میرے دشمن ہیں، یہ مجھے فنکشننگ سے روکیں گے. اس کے لیے آپ ملٹری انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہیں ٹو اچیو یور اون پولیٹیکل آبجیکٹیوز. ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ہم وار کو اور پالیٹکس کو الگ کر دیتے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. تو پولیٹیکل اونرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے پولیٹیکل پولرائزیشن اس پولیٹیکل اونرشپ کو ڈسٹرب کرتی ہے. آج پاکستان میں الحمدللہ ایوری باڈی از ان پاور، ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز پاور میں. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں، وہاں پہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ بیٹھی ہے، انہوں نے لیڈ کرنا ہے کیونکہ اس کی ڈائنامکس کو خیبر پختونخوا کے لوگ جانتے ہیں، اور لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے تھرو دیئر پولیٹیکل لیڈرشپ. پولیٹیکل جو ریپرزنٹیشن ہے وہاں پہ انہوں نے وہ وار لڑنی ہے، وہ اس کے ڈائنامکس کو جانتے ہیں، وہ اس کے سوشل ڈائنامکس کو جانتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں اسلام آباد سے اٹھے اور آپ بلوچستان کے کسی جگہ پہ جا کے اس کو سمجھنے کی کوشش. بلوچستان کے اپنے ڈائنامکس ہے، تو وہ اس پولیٹیکل لیڈرشپ نے لڑنی. ملٹری از دیئر انسٹرومنٹ، دے ہیو ٹو یوز دیٹ انسٹرومنٹ. اور ملٹری نے ایک انوائرمنٹ بنانی ہے جو کائنیٹک ڈومین میں، پریسیجن کے ساتھ وہ کائنیٹک یوز کریں گے، کر رہے ہیں. وہ ایک آپ کو ماحول بنا کے دیں گے، پھر آپ نیگوسیشن سوشو اکنامک پرانگ. اب جو یہ تھا 14 سوری یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا جو 2014 میں ہمارا آیا، نیشنل ایکشن پلان کے بعد جو پولیٹیکل اکنامک ایکٹیویٹی ہونی تھی یا سوشو اکنامک ایکٹیویٹی وہ ویسے نہیں ہوئی. اگین ہم واپس جنگ پہ چلے گئے. تو یہاں پہ پالیٹکس آ جاتی ہے، یہاں پہ پولرائزیشن اس کو امپیکٹ کرتی ہے. اور پھر جب پولیٹیکل پولرائزیشن ہوتی ہے تو پھر جو گدھیں اڑ رہی ہیں باہر، ریڈ سنڈیکیٹ جس کی میں بات کرتا ہوں، وہ آپ کو نوچنے کے لیے اور بھاگتی ہیں کہ یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. تو دیٹ از وائی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھرو پولیٹیکل میچیورڈ پروسیسز. یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ جی آپ تو ٹھیک ہو جائیں دوسرے ٹھیک کریں. وی آر ان دیٹ ایوولوشنری فیز. ہم اس پروسیس میں ہیں رائٹ ناؤ، لرن کریں. ہم نے بہت ساری چیزیں ناظرین سیکھی ہیں حالات سے، اور یہ پاکستان میں اب جو ڈیموکریسی کا ایک پروسیس ہے، یہ ایوولوشن ہے. ہم سیکھ رہے ہیں حالات سے، وقت سے. تو نا امیدی نہیں ہے، امید کی جو ایک کرن ہے وہ نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ اگلے برسوں میں پاکستان کو ہم ایسے پر دیکھیں گے جہاں پہ ہم یہ دوبارہ ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ ہم نازک موڑ سے گزر رہے ہیں. اور اسی تمنا کے ساتھ، اسی آرزو اور خواہش کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا. پاکستان ہمیشہ پائندہ باد.